الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز فقال إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الآياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی سامعین، یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا مزاج اور انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا میں رہنے سے اور باوجود آخرت کی پر ایمان ہونے کے اور باوجود علم کے اور باوجود اس بات کے جاننے کے کہ موت کا وقت آنے والا ہے، اس کے باوجود انسان اس دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے اور ہر انسان کے دل میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. تو جب یہ غفلت کا سلسلہ چلتا ہے تو اس وجہ سے ہر انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ انسان وقتاً فوقتاً ایسی باتوں کو سنے، ایسے مضامین کو پڑھے کہ جس کے نتیجے میں اس کے دل میں دنیا کی محبت سرد ہو اور آخرت کی فکر بیدار ہو. اسی سلسلے کے اندر اہل حضرات کے جو بیانات اور مواعظ ہوتے ہیں وہ اسی سلسلے کے اندر ہوتے ہیں اور ہر انسان ہی اس بات کا محتاج ہے. کہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے، سننے والے بھی محتاج ہوتے ہیں. تو یہ کہنا سننا یہ ایک طرح کا مذاکرہ ہوتا ہے، ایک طرح کی یاد دہانی ہوتی ہے. کہنے سے بھی انسان کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور بات کو سننے سے بھی آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ ہر جمعے کے اندر، ہر مسجد کے اندر یہ جو وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو اسی نقطۂ نظر سے کہنا اور سننا چاہیے کہ کہنے والا بھی عمل کی نیت سے کہے اور سننے والے بھی عمل کی نیت سے سنیں. اور یہ جو وعظ و نصیحت ہے یہ اصل میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی کے اندر اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی نصیحت کی کتاب ہمارے لیے قرآن مجید ہے
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کے پڑھنے سے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو سننے سے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جن کو احادیث کہا جاتا ہے، وہ احادیث کے پڑھنے اور سننے سے بھی نصیحت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت کے نقطۂ نظر سے یہ چیز سننی چاہیے اور عمل کے ارادے سے سننی چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر ویسے تو قرآن مجید سارے کا سارے نصیحت ہے۔ قرآن مجید الحم سے لے کر والناس تک ہر طرح کی نصیحتوں کی پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی کتاب ہے، تو خالق سے بڑھ کر انسان کی طبیعت اور مزاج سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعتوں کے اندر جتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کمزوریوں سے متعلق قرآن مجید کے اندر ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ آپ کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، آخرت کی طرف متوجہ کرے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ قرار دیا گیا۔ وہ یہ ذکی ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کے اندر فکر آخرت پیدا کریں اور لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کریں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زیادہ بے مثال افراد کی ایسی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ جن کی مثال اگلوں پچھلوں میں نہیں ملتی، جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، کہ جن میں سے ہر ایک صحابی مینار نور ہے اور ہر ایک صحابی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ خود ارشاد نبوی ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے راہ پا لو گے، ہدایت پا لو گے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اگر وہ لوگ اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح سے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ راہ پا گئے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ اور آپ کی محنت تھی۔ اس لیے ہمیں بھی ہمارا جو ماحول ہے یا ہماری جتنی فہم ہے یا ہماری جتنی آخرت کی فکر ہے یا ہمارے دل کے اندر جتنا تقویٰ اور خوف خدا ہے، اس درجے کے اندر ہمیں بھی قرآن اور حدیث سے نصیحت حاصل ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے کے اندر سورہ یونس سے 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کی یہ 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نصیحت بھری کتاب ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ بیماریاں جو کہ سینوں میں ہیں ان کے شفا کا ذریعہ، وہدی اور ہدایت، ورحمت اور رحمت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، اس پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، وہ خیر مما یجمعون، یہ زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں۔ یہ آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں قرآن مجید کی 4 صفات اور 4 خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت نصیحت ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اور رب تعالیٰ کی نصیحت سے بڑھ کر کس کی نصیحت مؤثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ اگر قرآن مجید کا ترجمہ بھی انسان نہ جانتا ہو، لیکن پھر بھی قرآن مجید کے الفاظ کو نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھے، تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے نصیحت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟
حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. تو حضور نے قرآن مجید کی تلاوت کو اس کا علاج ارشاد فرمایا کہ دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے جو سختی آ جاتی ہے اور آخرت سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اس غفلت کا علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور انسان کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہارے لیے آ گئی ہے. بعض کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض ایسے مضمون کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پڑھنے یا سننے سے آدمی کے دل میں آخرت کی یاد تازہ ہو اور اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو واعظ کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید ایسی ہی کتاب ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے تو انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور انسان کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. خاص طور پر عمل کرنے کے ارادے سے اگر تلاوت کی جائے تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا پہلے تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے. ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہے. ہم قرآن مجید کو کئی دن تک کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں. اولا تو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ تلاوت کرتے وقت میں عمل کے ارادے سے اور نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے تلاوت کرے. یہ ارادہ کر کے آدمی تلاوت کرے کہ یہ رب تعالیٰ کی کتاب ہے اور مجھے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور یہ رب تعالیٰ نے میرے ساتھ کلام فرمایا، میرے لیے نازل فرمایا، کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن میں نے کرنا ہے. اس ارادے اور جذبے کے ساتھ تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی اس کے دل کے اندر فکر آمد پیدا ہوگی. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ تمہارے لیے نصیحت بھری کتاب ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ آپ وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن مجید شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے. سینے کا لفظ کیا فرمایا؟ سینے کے اندر دل ہوتا ہے اور دل کے اندر کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ان بیماریوں کے لیے قرآن مجید جو ہے یہ شفا کا نسخہ ہے. دل کے اندر کیا بیماری ہوتی ہے؟ ایک دل کے اندر دل کی کئی بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. پیچھے منافقین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. وہ بیماری ایسی ہے نفاق کی کہ نفاق کی بیماری اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کی فہم الٹ جاتی ہے اور اسے درست بات غلط لگتی ہے اور غلط بات درست لگتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد اور بگاڑ نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. وہ فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں، بگاڑ کو درستگی سمجھ رہے ہیں. یہ بیماری پیدا ہو گئی. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لیں تم بھی ایمان لے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں ہم بھی ایمان لیں. یعنی وہ دوسروں کو جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو اپنے کئی بیوقوف سمجھتے ہیں. جنوں کا نام فٹ رکھ دیا، فٹ کا نام جنوں. پاگل پنے کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں، عقل مندی کو پاگل پنا سمجھ رہے ہیں. تو یہ فہم الٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیماریاں سینوں کے اندر ہیں ان بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا کا نسخہ ہے، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. اب نفاق کا مرض ہے، نفاق کے مرض کے لیے قرآن مجید کی شروع کے اندر بالکل سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے، ان کی بیماری کا ذکر فرمایا. اس کے اندر علاج بھی موجود ہے کہ قرآن مجید کے اندر کے نفاق کو چھوڑ کر، دو رنگی کو چھوڑ کر آدمی ایک جیسا ہو جائے اور اندر اور باہر سے اخلاص والا ہو جائے. اخلاص جو ہے نا یہ نفاق کا علاج ہے کہ آدمی ظاہر سے اور باطن سے درست ہو جائے اور وہ اس کا ظاہر اور باطن کے اندر تضاد نہ رہے. ہمارے قول و فعل کے اندر بہت سارے تضادات پائے جاتے ہیں. زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل ہمارا کچھ ہوتا ہے. زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ قول فعل کا تضاد ہو گیا. اس طرح کے تضادات ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ہیں. ان تضادات کو چھوڑنا چاہیے. یہ نفاق کی بیماری ہے. قرآن مجید ان بیماریوں کے لیے شفا ہے. ایک بیماری دل کے اندر جو سینے کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ایک بیماری حسد کی بیماری ہے. اور حسد کی بیماری ایسی ہے
کہ آدمی دوسرے کے مال کو، دوسرے کی حسن و جمال کو، دوسرے کی راحت اور آرام کو دیکھ کر اندر ہی اندر اڑتا ہے اور چلتا ہے، اور اس کی چاہت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، بھلے مجھے نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ حسد کا گناہ ابلیس نے کیا تھا، کہ ابلیس نے کیا گناہ کا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، نتیجے کے اندر اسے ذلیل و خوار ہونا پڑا، تو اس نے انسان سے، بنی آدم سے ازل کی دشمنی ٹھان دی حسد کی بنیاد پر۔ اب اس کی کوشش یہ ہے کہ میں نے تو جنت میں جانا نہیں ہے، ان کو بھی جنت سے محروم کروں، ان کو بھی دوزخی بناؤں، میں نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے لیکن ان کو بھی جنت سے محروم کروں۔ وہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے کہ اس سے عمل صالح چھڑوا دوں، اس سے گناہ کرواؤں، اس سے ایمان چھین لوں، یہاں تک کہ وہ آخری دم تک اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ انسان کی جب تک جان نہیں نکل جاتی اس وقت تک یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس آدمی کو ایمان سے محروم کر دوں، نیک عمل سے محروم کر دوں اور گناہ اس سے کروا دوں، تاکہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، یہ جنت میں نہ جائے۔ حالانکہ اس نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی ایسا دشمن ہو کہ جو کسی دوسرے کے مال کو چھینے، اور مال کو اس لیے نہ چھینے کہ مجھے مل جائے، بلکہ مال کو چھین کر آگ میں ڈال دے، چولہے میں ڈال دے، نہ اس کے کام آئے نہ اس کے کام آئے، یعنی اپنے کام تو آنا ہی نہیں ہے، اس کے کام بھی نہ آئے۔ یہ ہوتی ہے حسد۔ تو یہ بہت بری بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حسد کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم یکسبون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ یہ تو رب کی تقسیم پر اعتراض ہو گیا کہ رب نے اس کو یہ کیوں دیا ہے، رب نے اس کو عزت کیوں دی ہے، رب نے اس کو مال کیوں دیا، رب نے اس کو ایمان کیوں دیا، رب نے اس کو یہ مقام کیوں دیا، رب نے اس کو یہ حسن و جمال کیوں دیا؟ یہ تو رب کی تقسیم پر اعتراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یکسبون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ یہ تو رب کا فیصلہ ہے کہ جس کو جو چاہے دے دے، یہ تو قسام اعظم کا فیصلہ ہے۔ تو یہ حسد کی بیماری ہے قرآن مجید کے اندر، اس کا علاج ہے۔ سینے کے اندر ایک بیماری تکبر کی ہوتی ہے، بڑائی کی ہوتی ہے، کہ آدمی چاہتا ہے کہ میری بات اونچی رہے، میرا مقام اونچا رہے، اور دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ جو تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے کو بالآخر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے ذلیل و خوار سے ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ تکبر کی بیماری ہے قرآن مجید کے اندر، اس کا بھی علاج ہے، اس کی بھی شفا ہے۔ اسی طریقے سے غفلت کی بیماری ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا بھی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اس کا علاج بتایا ہے کہ انسان کو غفلت کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، جس سے غفلت کی بیماری سے نجات حاصل ہو۔ تو خیر، دوسری خصوصیت قرآن مجید کی ارشاد فرمائے کہ وہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ قرآن مجید شفا کا ذریعہ ہے۔ اصلاً تو قرآن مجید انہی باطنی بیماریوں کی شفا کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے، یہ قرآن مجید جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ جو جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں نا، پیٹ درد ہو گیا، گلا میں درد ہو گیا، سینے میں، دل میں درد ہو گیا، آنکھوں کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی، قرآن مجید ان کے لیے بھی شفا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے سینے میں تکلیف ہے، حضور نے فرمایا قرآن پڑھو۔ اور ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے حلق میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا قرآن پڑھو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، اور بلکہ سورہ فاتحہ کے کئی ناموں میں سے ایک نام سورہ شفا بھی ہے، کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بیماری سے شفا ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جو مختلف امراض کے لیے شفا کے اندر مؤثر ہیں، ان کو پڑھ کر دم کیا جائے تو آدمی کو شفا ملتی ہے، ان کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جائے تو اس سے شفا ملتی ہے، پانی کے اندر گھول کر پیا جائے تو اس سے شفا ملتی ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑے صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا تو بیٹے کی بیماری کے لیے علاج معالجہ کافی کرایا لیکن تندرستی نہیں ہو رہی تھی۔
ایک مرتبہ نیند کی حالت میں خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیات شفا پڑھ کر اس کی پر پھونکو. آپ بیدار ہوئے اور آپ نے قرآن مجید سے وہ ساری آیات اکٹھی فرمائیں کہ جہاں جہاں شفا کا ذکر آ رہا تھا. جیسے سورہ یونس کی اس آیت میں شفا کا ذکر ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہاں پر شفا کا ذکر ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَشْفِي صُدُورَهُمْ، اس کے اندر شفا کا ذکر ہے. اس طرح کی 6 آیات ہیں مختلف مقامات پر جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور آیات شفا کو تلاش کیا، اکٹھا کیا اور ان آیات کو پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم دیا. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو شفا عطا فرمایا. تو اس طریقے سے قرآن مجید کی مختلف آیات کریمہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کی مختلف امراض کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے تو آیات کریمہ کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ شفا کا فرما دیتے ہیں. اور اس کے پر یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ الفاظ ہی تو ہیں، الفاظ پڑھ کر سوچنے سے کیا اثر ہوگا. ایک بزرگ کے سامنے کسی نے یہی اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی گالیاں دے تو تمہارے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوگا. اس میں تعریف ہوگا. اگر کوئی گالیاں دے گا تو مجھے غصہ آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ الفاظ ہی تو ہیں، وہ جو بک رہا ہے وہ الفاظ ہی تو ہیں. ان الفاظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تمہارے جسم کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تمہیں غصہ آ جاتا ہے، تم لال پیلے ہو جاتے ہو، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو جب ان گندے الفاظ کے اندر یہ اثر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے اندر یہ اثر کیوں نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر پڑھ کر پھونکا جائے تو اسے شفا ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ شفا لما فی الصدور، سینوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے. وہ ہدن اور ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا. قرآن مجید راہ دکھانے والی کتاب ہے. انگریزی زبان کے اندر کہا جائے تو گائیڈ بک ہے، راہ دکھانے والی کتاب ہے. اب کسی نے منزل کی طرف چلنا ہی نہ ہو تو پھر وہ راہ دکھانے والی کتاب کیا کرے گی؟ راہ دکھانے والی کتاب کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا کہ یار اگر آپ نے فلاں مقام پر جانا ہے تو یہاں سے اس طرف ہو جائیں، یہاں سے اس طرف ہو جائیں، یہاں سے اس طرف ہو جائیں. تو وہ پتے بتاتی ہے، نشانیاں بتاتی ہے اور اس نشانیوں کے اوپر انسان چلتا چلا جائے تو بل آ کر منزل پر پہنچ جائے گا. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کی طرف جانے کا یہ راستہ ہے. ہم اس راستے پر چلتے ہی نہیں ہیں. تو نہ چلے تو قصور تو ہمارا ہو گیا. قرآن مجید کو راہ دکھا رہا ہے. یہ تو ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ گاڑی چلانے والا وہ نٹ کی پر میپ جو ہے نا اس کو کر لے اور وہ آواز دے کر بتا رہی ہے کہ یہاں سے یہاں مڑنا ہے، یہاں سے ادھر کو مڑنا ہے. وہ اس راستے پر چلے ہی نہ، اس طرف کو جائے ہی نہ. تو اس کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو چلنے والے تھے کہ چلنے والا سیدھے راستے پر چلتا ہی نہیں. تو قرآن مجید جو ہے نا یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جس رخ کی پر چلانا چاہتا ہے اس کی پر چلنا ہمارا کام ہے. اب قرآن مجید نے جو پتے اور جو راستے بتائے ہیں ان راستوں پر کوئی آدمی چلے گا تو انشاءاللہ اسی منزل پر پہنچے گا کہ جس منزل کے وہ راستے بتا رہا ہے. قرآن مجید بتاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اگر نماز پڑھے ہی نہ تو پھر تو وہ صرف ایک رہنمائی ہوگی نا، پتہ ہو گیا، علم ہو گیا، اس علم کے مطابق عمل نہ ہوگا. قرآن مجید بتاتا ہے کہ غیبت کرنا یہ جہنم کی طرف لے جانے کا راستہ ہے. اب کوئی آدمی اس راستے کی پر چلتا چلا جا رہا ہے تو چلنے والے کا قصور ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے. تو یہ اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ ہدن کی قرآن مجید ہدایت ہے، یعنی راہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ راہ دکھاتی ہے، چلنا آدمی کا اپنا کام ہے. وہ رحمت اور رحمت ہے. چوتھی خصوصیت اشارت میں کہ وہ رحمت یہ رحمت ہے، یعنی جو آدمی قرآن مجید کی ہدایات پر چلتا ہے تو نتیجے میں اسے رحمت ملتی ہے. نتیجے میں زحمت نہیں آئے گی، نتیجے میں پریشانی نہیں آئے گی، نتیجے میں سکون آئے گا، نتیجے میں رحمت آئے گی، بشرطے کہ جو قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق چلتا چلا جائے. لیکن جو قرآن مجید کی ہدایات پر چلے گا نہیں تو اس کے لیے رحمت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے کسی کی پر انعام اس کے باوجود فرماتا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو انسان قرآن مجید کی مخالفت پر کمر باندھ لے، مخالفت ہی کرتا چلا جائے
اور نتیجہ اس بات کی امید لگائے رکھے کہ مجھے رحمت ملے گی، تو پھر وہ رحمت نہیں ہوگی۔ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت للمؤمنین، رحمت ان کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو قرآن مجید کی ہدایات اور احکام کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے رحمت ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی ہدایات پر تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا، مشکلات کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کا گھر میں ختم کروا دیں، چاہے بچے جو ہے نا وہ مسجد سے مدرسے سے بچے بلوا کر تو ختم کروا دیں، آیت کریمہ کا ختم کروا دیں، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ جو فائدہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے نتیجے میں رحمت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور میں کہ رحمت للمؤمنین، یہ ماننے والوں کے لیے رحمت ہے، جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کو مانتے ہی نہیں ہے، جو شہد کی تاثیر کو مانتا ہی نہیں ہے، شہد کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے، شہد کی خصوصیات اور فائدے اس سے کیسے حاصل ہو جائے؟ فائدے تو اسی کو حاصل ہوگے کہ جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ارشاد فرمایا، بہت بڑا انعام فرمایا۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت کی پر خوش ہوں، یہ خوش ہونے والی چیز ہے۔ فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ملنا، اور رحمت سے مراد ہے قرآن مجید کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو پڑھنا، اس کے پر عمل کرنا، یہ کسی کسی کو نصیب والے کو نصیب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ رحمت ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فضل سے مراد ہے قرآن مجید اور رحمت سے مراد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں، پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو آخری کتاب تھی قیامت تک کے لیے جس نے رہنا ہے، وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، اس پر چاہیے لوگوں کے وہ خوش ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر، قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن مجید کے احکام پر عمل کی توفیق مل جائے تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ یہ خوشی کی چیز ہے۔ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ جس کو مال سے محبت ہے، مالی فائدہ حاصل ہو گیا، خوش ہو جاتے ہیں۔ جس کو جو ہے نا وہ گاڑیوں سے محبت ہے، نئی گاڑی مل گئی، اچھی گاڑی مل گئی، اس کی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ زمینوں سے محبت ہے، زمین کسی نے پلاٹ مل گیا، فلاں ٹاؤن کے اندر، بیریا ٹاؤن کے اندر فلاں جگہ پلاٹ حاصل ہو گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس چیز پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں جانچنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم کس کس موقع پر خوش ہوتے ہیں اور کیا چیز ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو جب اس کی پسندیدہ چیز اسے ملتی ہے تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو خوشی کہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کس موقع پر خوش ہوتے ہیں، کس کس چیز پر خوش ہوتے ہیں۔ آیا ہم نماز پڑھ کر بھی اسی طرح کی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح کی خوشی کوئی دوسری پسندیدہ چیز، پسندیدہ موبائل، پسندیدہ گھڑی ملنے پر خوش ہوتے ہیں؟ اور کیا ہمیں جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد بھی اسی طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح کی کوئی اور پسندیدہ چیز حاصل ہونے پر آدمی کو خوشی ہوتی ہے؟ امتحان میں کامیابی پر خوشی ہوتی ہے، کسی جو ہے نا عہدے پر ترقی ملنے پر خوشی ہو جاتی ہے، کیا اس طرح کی خوشی یہاں بھی ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ایک آگے لگا ہے کہ وہ خیر مما یجمعون، کہ قرآن مجید ان ساری چیزوں سے بہتر ہے کہ جس کو لوگ سمیٹتے ہیں، مال و دولت سمیٹتے ہیں، سونا چاندی سمیٹتے ہیں اور عہدہ اور منصب کی لالچ میں پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن مجید ان ساری چیزوں کے مقابلے میں بہتر ہے کہ جن کو بھی لوگ جمع کرتے ہیں، جن کو جمع کرنے کا لوگوں کو شوق ہے، ان ساری چیزوں کے مقابلے میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے ان دو آیات کریمہ کا
حاصل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به